آج کی خبر چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کہتے ہیں کہ کھلاڑیوں کے حوصلے بہت بلند ہوتے ہیں۔ کھیل کے میدان میں پسینہ بہا بہا کر کھلاڑیوں کے ارادے اور جسم اتنے مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ عملی زندگی کے کسی بھی میدان میں ہر طرح کی مشکل سے بآسانی ٹکرا جاتے ہیں اور ہمت نہیں ہارتے۔ اس کی ایک زندہ مثال پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ہیں، جن کو کرکٹ کی 200 سالہ تاریخ کا بہترین کپتان کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1992 میں پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا اور اس کے بعد سیاست کے میدان میں قدم رکھا۔ ان کی سیاسی تحریک ملکی اشرافیہ کے خلاف تھی، جس کے باعث ان کو مسلسل 22 سال بہت زیادہ مخالفت اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ڈٹے رہے اور بالآخر 2018 کے الیکشن جیت کر پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ جب سے عمران خان نے پاکستان کا اقتدار سنبھالا ہے، لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں اور کون کون سے کھلاڑی ہیں جو کھیل کے میدانوں سے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کی خبر ٹیم نے ایک زبردست تحقیق کی ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ وہ کون سے 5 کھلاڑی ہیں جو سربراہان مملکت بنے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل آج کی خبر کو نیچے دیا گیا لال بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو فوری آپ کے موبائل تک پہنچ جایا کرے۔ نمبر 1، جارج ویہ نے جنوری 2018 میں افریقہ کے ملک لائبیریا کی صدارت کا عہدہ سنبھالا۔ جارج فٹ بال کی تاریخ میں ایک اعلیٰ مقام اور نام رکھتے ہیں۔ وہ اپنے کیریئر میں فیفا ورلڈ پلیئر آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں۔ انہوں نے پہلے 2005 میں صدارتی الیکشن لڑا لیکن بری طرح ہار گئے۔ مضبوط ارادوں کے ساتھ وہ کوشش کرتے رہے اور اس سال کے آغاز میں الیکشن جیت کر اپنے ملک کے صدر منتخب ہو گئے۔ نمبر 2، آرنلڈ شوازینگر۔ آرنلڈ کا نام کون نہیں جانتا؟ آسٹریا سے تعلق رکھنے والے اس باڈی بلڈر نے اپنی خوبصورت باڈی اور انوکھی ایکسرسائزز تکنیک کی بدولت پوری دنیا میں نام کمایا ہے۔ آرنلڈ کو دنیا کا سب سے کم عمر مسٹر یونیورس ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ وہ فٹ بال بھی کھیلتے رہے ہیں۔ آرنلڈ نے پہلے 80 کی دہائی میں ایکٹنگ شروع کی اور اس کے بعد 2003 میں کیلیفورنیا کے گورنر منتخب ہوئے اور 2 ٹرمز تک اپنے عہدے پر قائم رہے۔ نمبر 3، مینی پیکوایو۔ مینی کا بچپن فلپائن کی گلیوں میں نہایت غربت اور پسماندگی کے عالم میں گزرا۔ محنت اور لگن نے ایک دن ان کو باکسنگ کا سب سے بہترین کھلاڑی بنا دیا۔ انہوں نے مسلسل 12 ورلڈ ٹائٹل جیتے۔ انہوں نے اپنی شہرت کو سیاسی میدان میں آزمانے کا فیصلہ کیا اور 2016 میں فلپائن کے سینٹر منتخب ہو گئے اور اب وہ صدارت کے امیدوار ہیں۔ نمبر 4، وٹالی کلسکو۔ 6 فٹ 6 انچ لمبے وٹالی بھی باڈی بلڈنگ کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں۔ وہ کئی مرتبہ یوکرائن کے ہیوی ویٹ چیمپئن بنے اور آج کل وہاں کے ایک صوبے کیو کے گورنر ہیں۔ باڈی بلڈنگ اور باکسنگ کی دنیا کے اس شہنشاہ نے سپورٹس سائنس میں PhD بھی کر رکھی ہے۔ نمبر 5، ارجونا راناٹونگا۔ راناٹونگا کے نام سے تو آپ سب لوگ واقف ہوں گے۔ سری لنکا کرکٹ ٹیم کے اس مایہ ناز کپتان نے 1996 میں اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ جتوایا۔ انہوں نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں قدم رکھا اور ملک کے ٹورزم منسٹر منتخب ہو گئے۔ 2015 میں راناٹونگا سری لنکا کے پیٹرولیم منسٹر منتخب ہوئے اور آج تک اپنے عہدے پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے کھیل کی دنیا کے وہ 5 نام جنہوں نے سیاست میں مایہ ناز کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا
کہ عمران خان ملکی سربراہ بننے والے اکیلے کھلاڑی نہیں ہیں، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ باقی سب کے مقابلے میں ان کی جدوجہد بہت لمبی اور مشکل رہی ہے۔ آئیے مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو پاکستان کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی قیمتی رائے بھی دیں۔ ہمارے چینل آج کی خبر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔